بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 4 صفحہ نمبر 203 اور آخری آیت ہے والذین کفروا، انشاءاللہ اس پر ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، پارہ پہلا سے پارہ تیسرا، رکوع 8واں، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعدکم وإیای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے، اور تم پورا کرو میرا اقرار تو میں پورا کروں تمہارا اقرار، اور مجھ ہی سے ڈرو اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے، سچ بتانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، اور مت ہو سب میں اول منکر اس کے، اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا، اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا یعنی وزن، اور مجھ ہی سے بچتے رہو، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط، اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر۔ اے بنی اسرائیل، یہ خلاصہ تفسیر ہے۔ اے بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یاد کرو تم لوگ میرے ان احسانوں کو جو کیے ہیں میں نے تم پر، تاکہ حق نعمت سمجھ کر ایمان لانا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ آگے اس یاد کرنے کی مراد بتلاتے ہیں، اور پورا کرو تم میرے عہد کو، یعنی تم نے جو تورات میں مجھ سے عہد کیا تھا، جس کا بیان قرآن کریم کی اس آیت میں ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنِي عَشَرَ نَقِيبًا۔ پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو، یعنی میں نے جو تم سے میں نے جو عہد تم سے کیا تھا ایمان لانے پر، جیسا کہ آیت مذکورہ میں لا اکفرن عنکم سیئاتکم، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اپنی عوام معتقدین سے نہ ڈرو کہ ان کا اعتقاد نہ رہے گا اور ان سے آمدنی بند ہو جائے گی، اور ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن پر، ایسی حالت میں کہ وہ سچ بتلانے والی ہے، اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات کے کتاب الہی ہونے کی تصدیق کرتی ہے، اور جو اس میں تحریفات کی گئی ہیں وہ خود تورات و انجیل ہونے ہی سے خارج ہیں، ان کی تصدیق ان سے لازم نہیں آتی۔ اور مت بنو تم پہلے انکار کرنے والے اس قرآن کے، یعنی تمہیں دیکھ کر جو دوسرے لوگ انکار کریں گے، ان سب میں اول بانی انکار و کفر کے تم ہوں گے، اس لیے قیامت تک ان کے کفر و انکار کا وبال تمہارے نام اعمال میں ہی درج ہوتا رہے گا۔ اور مت لو بمقابلہ میرے احکام کے معاوضہ، حقیر اور خاص مجھ ہی سے پورے طور پر ڈرو، یعنی میرے احکام چھوڑ کر یا ان کو بدل کر یا چھپا کر عوام الناس سے دنیائے ذلیل و قلیل کو وصول مت کرو، جیسا کہ ان کی عادت تھی، جس کی تصریح آگے آتی ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور مخلوط مت کرو حق کو ناحق کے ساتھ،
اور پوشیدہ بھی مت کرو حق کو جس حالت میں کہ تم جانتے بھی ہو کہ حق کو چھپانا بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ دے۔ ناظرین، یہ تھا چوتھا ویلاگ۔ انشاءاللہ اب آپ کی خدمت میں پانچویں ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسل یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا۔ حسین قرآن کے ہیں وہ قاری، جو نو کے نیزہ پہ چڑھ کے بولے، سوا خدا کے نہ سر جھکانا، دیا جہاں کو پیغام ایسا، کسی کے آگے نہ سر جھکانا، دیا جہاں کو پیغام ایسا۔ کہ ہیں جتنے عقل و خرد کے دعوے، سب ان کی گرد سفر کو پہنچے، کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا، ہے مصطفیٰ کا مقام کیسا۔ در نبی پر عمر بیتے، در نبی پر یہ عمر بیتے، ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی، ہو ان کے در پہ قیام ایسا۔